الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میں ہم خانوادہ رسول، نواسہ رسول، جگرگوشہ علی و بطول، سید الشہداء، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا فلسفہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں بے شمار جہاد ہوئے، ہزاروں شہادتیں ہوئیں، ہزاروں مارکے برپا ہوئے، لیکن کسی مارکے کو، کسی شہادت کو وہ عظیم الشان رتبہ اور مقام حاصل نہیں ہو سکا جو کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو نصیب ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ آخر حضرت امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو آج کی اس مختصر سی محفل میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا فلسفہ اور مقصد اور اس کی پذیرائی، شہرت کے بارے میں اپنی جو تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ماہ ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت و قربانی، اور 10 ذوالحجہ کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی وجود میں آئی۔ گویا کہ اسلام ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانیوں کا نام ہے، اثار کا نام ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا نام ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے۔ اور قرآن پاک یوں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، ونسکی اور میرے مناسک یعنی حج، قربانیاں، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک، اور پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبران کم و بیش تشریف لائے، اور کسی نبی کے خاندان نے اجتماعی طور پر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ یہ سعادت صرف حضور اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو یہ عظیم مرتبہ نصیب ہوا ہے کہ آپ کے خانوادے کے، آپ کے خاندان کے 16 افراد نے ایک ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کرب و بلا میں واقع ہوئی، اور یہ صرف حضرت امام حسین کی شہادت نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ 16 افراد اہل بیت، 16 افراد خاندان نبوت کی شہادت بھی تھی۔ اس لیے اس شہادت کو اتنی عظیم الشان فضیلت، اہمیت، مقام اور مرتبہ اور پذیرائی نصیب ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معرکے میں خاندان نبوت کے 16 افراد شامل تھے۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر شہادتوں سے ممتاز اور منفرد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں، یعنی آپ سے پہلے کسی رسول کے خاندان نے شہادت کا رتبہ حاصل نہیں کیا۔ اس میں شہید ہونے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق، رشتہ اور نسبتیں حاصل تھیں۔ یہ داستان شہادت گلشن نبوت کے کسی ایک پھول پر مشتمل نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے گلشن کی قربانی ہے۔ اس لیے اس قربانی کو اور اس شہادت کو اللہ تبارک و تعالی نے
وہ مقام، وہ شہرت، وہ عزت عطا فرمائے کہ جو کسی اور نبی کی شہادت کو یا کسی اور نبی کے کسی خانوادے کو، کسی خاندان والے کو، یا اسلام کی جو 1400 سال کی تاریخ ہے کسی شہادت کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہو سکا جو کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت یہ ہر دور میں اس کی جو شہرت ہے وہ پھلتی پھولتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ حسینیت ہر دور میں اور ہر طبقے میں حق و ثواب کی علامت، جبکہ یزیدیت ہر دور اور ہر طبقے میں وہ باطل کی علامت بن کر رہ گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کی محبتیں عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔